ہاؤسنگ کا مسئلہ آپ کو جس طرح معلوم ہے کہ ایک بہت سیریس مسئلہ ہے اس ملک میں، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو کہ یہ گھر افورڈ نہیں کر سکتے۔ حکومت نے ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ وہ جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ چاہے وہ کووڈ ہو یا وہ ہاؤسنگ پروجیکٹ ہو، پرائم منسٹر صاحب کا جو بنیادی محور ہوتا ہے ان کی سوچ کا، وہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، وہ جو کہ معاشی طور پہ ایک کمزور طبقہ ہے، ان کو جس طرح کسی نہ کسی طرح سے ان کو فیکٹر ان کیا جائے، ان کو شامل کیا جائے۔ کنسٹرکشن انڈسٹری جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کافی عرصے سے ریسیشن میں تھی۔ حکومت نے اپریل میں ایک پیکیج بھی دیا تھا، لیکن کووڈ کی وجہ سے اس میں وہ اس طریقے سے متحرک نہیں ہو سکا۔ تو حکومت نے ابھی ایک ایسا پیکیج دیا ہے جو کہ میں یہ کہوں گا کہ وہ ملک کی تاریخ کا سب سے اہم اور ایک بڑا ہی اس جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کو اٹھانے کے لیے اور جتنی فیسلٹیز دی گئی ہیں ان کے جو کنسٹرکشن انڈسٹری سے متعلقہ لوگ ہیں، کہ ایسا پروجیکٹ کبھی آیا نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری پوری ملک کی اکانومی کو چلا سکتی ہے۔ یہ ایک وہ بہت اہم شعبہ ہے جس سے کہ ملک کی اکانومی میں حرکت پیدا ہوتی ہے، اور اس سے کئی 40 سے زیادہ انڈسٹریز اس سے متعلقہ ہیں۔ اس کے علاوہ اس سے جاب کریشن ہوتی ہے، اس سے ویلتھ کریشن ہوتی ہے، اور خاص طور پہ وہ ایک خواب جو کہ ہر شخص دیکھتا ہے کہ کسی نہ کسی دن وہ ایک گھر کا مالک ہو، یا اس کا اپنی چھت کے نیچے وہ سوئے اور اپنی فیملی کو ایک ایسی فیسلٹی دے جو کہ گھر کی صورت میں اس سے بڑی فیسلٹی ہو نہیں سکتی ہے۔ اب اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں خاص طور پہ کئی قسم کے مراحل ہوتے ہیں۔ پہلے مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو کلیئرنس سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں، نان انکمبرنس سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں، نقشہ جات ہوتے ہیں، اور کئی قسم کی وہ ہوتی ہیں فارمیلٹیز ہوتی ہیں جو کہ آپ کو پورا کرنی ہوتی ہیں۔ اب چونکہ حکومت بہت ہی سنجیدہ ہے اس پروگرام کے سکسیس کے لیے، تو انہوں نے ایک ادارہ بنایا، جس طرح ہم نے NCOC بنایا تھا جو کہ بڑی کامیابی سے اس نے کورونا کو ڈیل کیا، اسی طرح ایک نیشنل کنسٹرکشن کی کمپنی بھی بنائی گئی جس کی سربراہی جنرل حیدر صاحب کے پاس ہے، کہ ہر ان ایشوز کو ایڈریس کیا جائے جو کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے راستے میں جو بھی آبسٹیکلز ہوتے ہیں ان کو وہ حل کر سکے۔ اور اس سلسلے میں ہر لیول پہ میٹنگز ہوئیں، ملک کے جو جتنے بھی صوبے تھے ان کے چیف سیکٹریز اور جو بھی متعلقہ حکام ہیں، چاہے وہ اسٹیٹ بینک ہو، چاہے وہ APR ہو، یہ سب لوگ ان کو اکٹھا کر کے ایک مشاورت کے ذریعے ایک ایسا پروگرام ترتیب دیا گیا جس سے کہ یہ کام بہت سہل ہو جائے گا۔ اس میں بہت زیادہ انسینٹیو بھی ہیں، چاہے وہ ٹیکسز کی صورت میں ہوں، چاہے وہ سورس آف فنڈز کی صورت میں ہوں، یا وہ اس کی فائنینسنگ کی صورت میں ہوں۔ اب فائنینسنگ ایک بڑا سیریس مسئلہ ہوتا ہے جس میں کہ بینکس عام طور پہ کنسٹرکشن سیکٹر کو اتنے لینڈنگ نہیں کرتے۔ اگر ہم دیگر ممالک کے ساتھ اگر اپنا موازنہ کریں تو ہمارا تقریباً صفر کے قریب ہے، 0.04% کے قریب ہے، جبکہ اور ممالک انڈیا میں 27% ہے، اور دوسرے ترقی یافتہ ممالک میں وہ 90%، 95% تک بھی یہ فیسلٹی ہے۔ یعنی کہ گھر خریدنے کے لیے فائنینسنگ کا ذریعہ وہ بینکس ہوتے ہیں، اور بینکس اس وقت جو ہے ان کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ وہ اپنی
جو ان کا جو لینڈنگ پورٹفولیو ہے، یعنی جو قرضہ جات وہ پرائیویٹ سیکٹر کو دیتے ہیں، اس کا 5% جو ہے تو وہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو دیں گے، جو کہ تقریباً 390 ارب روپے 330 ارب روپے کے قریب بنتا ہے۔ اسی طرح حکومت نے 30 ارب کی سبسڈی بھی دی ہے، اور یہ سبسڈی جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے کہ جب وہ خریدیں گے اپنا 5 مرلے کا یا 10 مرلے کا مکان، تو اس میں جو ہے ان کو ایک 3 لاکھ کے قریب ان کو چھوٹ ملے گی، یعنی اگر ایک گھر 5 مرلے کا وہ اگر 15 لاکھ کا ہے تو ان کو جو خریدار ہوگا اس کو 12 لاکھ روپے کی فائننسنگ کی ضرورت ہوگی، جس کی وجہ سے اس کی جو انٹرسٹ ریٹس ہیں، اس کی جو قسطیں ہیں وہ بھی آسان ہو جائیں گی۔ اس میں ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس قسم کا کنسٹرکشن پیکیج پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آیا۔ ہماری درخواست ہے جتنے بھی بلڈرز ہیں، ڈیولپرز ہیں، کہ وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، کیونکہ اس کی جو ٹائم لیمٹ ہے وہ بہت مختصر ہے، یعنی کہ 31 دسمبر تک آپ نے ان فیسلٹیز کو استعمال کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر ہم پہ جو انٹرنیشنل باڈیز کی جو ہم پہ ریسٹرکشنز ہیں، فیٹ ایف ہو گیا اور اس قسم کے جو ادارے ہیں، تو ہمیں یہ کام فوراً کرنا ہے۔ دیکھیں حکومت کا کام ہے فیسیلیٹیٹ کرنا، ساری ان آبسٹیکلز کو راستے سے ہٹانا جو کہ کسی بھی سیکٹر کے لیے کی ترقی کے لیے اس میں حائل ہوتی ہیں۔ تو ہماری یہ ریکویسٹ ہوگی اور اس پہ ہم تاکید کریں گے کہ جس نے بھی ان فیسلٹیز کا، ان انسینٹیوز کا فائدہ اٹھانا ہے، چاہے وہ ٹیکس کی صورت میں ہو، چاہے وہ سورس آف فنڈز کی صورت میں ہو، ان ساری چیزوں کا فائدہ آپ تب اٹھا سکتے ہیں اگر آپ اس کو 31 دسمبر سے پہلے آپ اس کو شروع کریں۔ تو کنسٹرکشن انڈسٹری ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جاب کریشن کا۔ کنسٹرکشن انڈسٹری، ہم حکومت کا کام وہ نہیں ہے، گھر بنانا نہیں ہے، لیکن ہمارا جو حکومت کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہ ایک انوائرمنٹ کریٹ کریں، وہ ایک فرینڈلی انوائرمنٹ تیار کریں جس سے کہ یہ کام آسان ہو اور اس ملک میں جو کنسٹرکشن ہاؤسنگ کی جو کمی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی، اور یہ جو پہلا سٹیج ہے اف آئی ایم کریکٹ، یہ تقریباً 1 لاکھ گھروں کا انیشل جو ہے تو وہ ہے ایک پروگرام ہے جی۔ تو اس میں آپ سے یہی وہ ہوگی کہ ہمارا کام ہے فیسیلیٹیٹ کرنا، جتنے انویسٹرز ہیں وہ اگر اپنے جو بھی ان کی فائنینشیل وہ ہیں چیزیں ہیں اس کو بھی آرڈر میں لانا چاہتے ہیں، اس کو اپنے بلیک پیسے کو وائٹ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بڑا ضروری ہوگا کہ وہ اس انڈسٹری میں آئیں، انویسٹ کریں اور جاب کریشن بھی کریں، ویلتھ کریشن بھی کریں، اور ایک بڑا ہی نوبل کاز ہے جس میں کہ آپ نہ صرف عام لوگ گھر بنا سکتے ہیں، ان کو بھی یہ فیسلٹیز حاصل ہیں، لیکن خاص طور پہ وہ غریب لوگ جو کہ متحمل کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ وہ اپنے ذاتی گھر میں رہیں گے، تو ان کے لیے بھی ایک بہت نادر موقع ہے۔ تو جو اسٹیٹ بینک ہے، ایف بی آر ہے، یہ بالکل فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ کچھ چیزیں ہیں جس پہ کہ بس فائنل ٹچز رہتے ہیں، لیکن یہ طے ہو گیا ہے کہ اس کو ہم نے فوراً کرنا ہے، اور اس کو ہم نے بڑے ہی ایک آرگنائز طریقے سے، جس میں کہ ظاہر ہے جنرل حیدر صاحب اپنے آرگنائزیشن کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے، اور جو بھی اس کی جو ڈیٹیلز ہیں، فائنل ڈیٹیلز ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو اوور ٹو جنرل حیدر۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منسٹر صاحب نے جس طرح بتایا، گورنمنٹ کا جو ویژن ہے انہوں نے اس کو کلیئر کیا۔ آواز آ رہی ہے؟ حکومت بڑے پیمانے پہ ہاؤسنگ کریٹ کرنا چاہتی ہے پورے ملک میں، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کا یہ بھی ویژن ہے کہ ملک میں کنسٹرکشن ایکٹیویٹی، لارج اسکیل کنسٹرکشن ایکٹیویٹی شروع ہو،
اور اس کی وجوہات آپ کو منسٹر صاحب نے بتا دی. اس سے بہت سی انڈسٹریز کو فائدہ ہوگا, جاب کریشن ہوگی, اکانومی کو فائدہ ہوگا. اب یہ سارے کام کرنے کے لیے اس کا ایک کمپریہنسو پلاننگ ہونی تھی, اور رستے میں جو مشکلات آنی ہے اور جو انٹیسپیٹ کی جا رہی تھی کہ آگے آئیں گی, ان کا حل تلاش کرنا تھا. 3 بڑی چیزوں کی میں بات کروں گا. لوگوں کو مشکلات تھیں, بلڈرز ڈیولپرز کو بھی اور عام لوگوں کو جو اپنا گھر خود بنانا چاہتے ہیں. ٹیکس کے ایشوز تھے, سیریس ٹیکس کے ایشوز تھے, ہیوی ٹیکسیشن تھی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے, پروونشل گورنمنٹس کی طرف سے بھی. فائنینسنگ اویلیبلٹی, فائنانس لوگ, آپ کو جس طرح منسٹر صاحب نے بتایا کہ بینکس ریلکٹنٹ تھے, بہت سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے فائنانس نہیں کیے جا رہے تھے پروجیکٹس. اور پھر اپروولس رجیم جو ہے وہ بڑی مشکل تھی. تو اپریل میں جو انسینٹیو گورنمنٹ کی طرف سے ایک پیکیج دیا گیا, اس میں ٹیکس کے ایشوز کو ریزالو کیا گیا. آپ سب جانتے ہیں اس کی ڈیٹیلز. میں اس میں 2-3 چیزیں دوبارہ مینشن کرنا چاہوں گا. ایک تو فکس ٹیکس رجیم گورنمنٹ لے کر آئی, اور اس فکس ٹیکس رجیم میں جہاں پہ کارپوریٹ ٹیکسز بہت زیادہ تھے, کنسٹرکشن پہ بھی تقریباً 29% اور 30% کے آس پاس, وہاں سے اس کو بہت کم کیا گیا اس فکس ٹیکس رجیم میں ٹیکسز کو. یہ پر اسکوائر فٹ آف کنسٹرکشن اینڈ پر اسکوائر یارڈ آف لینڈ ڈیولپمنٹ پہ لگایا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ان فکس ٹیکسز میں بھی جو لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے, جو گورنمنٹ کا پرائرٹی سیکٹر ہے, جس کو گورنمنٹ پرائرٹی دینا چاہتی ہے کہ عام لوگوں کو یا لو انکم, کم آمدنی والے لوگوں کو گھر مہیا ہو, اس کے لیے اس میں سے بھی 90% ٹیکس کم کر دیا گیا, جو فکس ٹیکس رجیم میں آپ کو ٹیکس چارج ہونا تھا. اب اس سب کے ساتھ ساتھ پھر ایک یہ تھا کہ بہت سے لوگوں کے پاس ان ایکسپلینڈ پیسے پڑے ہوتے ہیں جو وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے, اس کا بھی ایک ذریعہ مہیا کیا گیا, اور وہ سیکشن 111 ہے انکم ٹیکس آرڈیننس کا, اس سے ایگزمپشن دی گئی. 31 دسمبر تک یہ سہولت ہے, 31 دسمبر 2020. اس کے ساتھ کچھ اور بھی اس میں مراد شامل تھیں. اس میں پروونشل ٹیکسز, ٹرانسفر رجسٹریشن آف پراپرٹی, اس کو کم کیا گیا. اگر کوئی اپنے لیے گھر بناتا ہے اور ایک سرٹن سائز کا گھر ہے, 4000 اسکوائر فٹ کا فلیٹ, اور اس تک, اور اس کو ٹیکس میں مزید ایک طرح سے جس کو ہم کیپٹل گینز ٹیکس کہتے ہیں, اس کو ختم کر دیا گیا. اب 2 ایشوز ایسے تھے کہ جن کے اوپر کام جاری تھا. ایک فائنینسنگ سے ریلیٹڈ کہ بینک سے فائنینسز کیسے مہیا ہوں, اور دوسرا اس کے ساتھ ایک ہائی انٹرسٹ ریٹ جو اس وقت مارکیٹ میں ہے, اس کا بھی ایک ایشو تھا. اب اس وقت ایک کم آمدنی والا شخص اگر گھر بنائے اور اس کے لیے وہ مارٹگیج بھی لے, تو 11% 12% پہ مارٹگیج لینا پاسبل نہیں ہو سکتا تھا. اس کے لیے جو اب پیکیج دیا گیا ہے, جس میں نہ صرف بینک کے فائنینسنگ کی بات کی منسٹر صاحب نے, 5% اپنا پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ کا تمام بینکس, جس کو انہوں نے آپ کو بتایا بھی 330 ارب روپے بنتا ہے, جو بہت ایک بڑا اماؤنٹ ہے, جو اویلیبل ہو جائے گا مارکیٹ میں. جو لوگ آ کے, اس میں صرف بلڈرز ڈیولپرز نہیں ہیں, جو عام لوگ گھر بنانا چاہتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. لیکن جو عام لوگ گھر بنانا چاہتے ہیں اور ایک خاص طبقے تک وہ جو گھر بنانا چاہتے ہیں, ان کے لیے 5 مرلے گھر تک 5%, یہ ایک سگنیفیکنٹ ریڈکشن ہے انٹرسٹ ریٹ پہ. ان کو مارٹگیج مہیا ہوگی 5% پہ, اور یہ آسان شرائط پہ اور آسان قسط, اور اس کے طریقہ کار بھی آسان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو ایکچولی اویلیبل ہو سکے. اسی طرح 10 مرلے تک کا جو گھر بنائے گا یا 10 مرلے کا گھر جو خریدے گا, اس میں 7% اگر وہ اس کو مارٹگیج کرواتا ہے تو 7% انٹرسٹ ریٹ, اگین اس میں سبسڈی بلٹ ان کی گئی ہے. اور اس میں جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس میں آپ کو اسلامی یا شریعہ کمپلائنٹ ماڈل اویلیبل ہے. تو زیادہ تر لوگ پریفر کرتے ہیں شریعہ کمپلائنٹ ماڈل, یہ آپشن اویلیبل ہوگا, اور میجورٹی اس میں یہ شریعہ کمپلائنٹ ماڈل میں ہی آئیں گے. مشارکہ ماڈل ہے اس کے اندر یہ فائنینسنگ ہوگی. اب اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بہت اہم ہے, اور وہ ہے اپروولز رجیم. آپ
سارے لوگ جو اس سیکٹر سے تھوڑا واقف ہیں جانتے ہیں کہ لوگوں کو بہت ٹائم لگتا تھا اپروولس لینے میں، اور بہت سی قباہتیں تھیں، اور ڈیولپمنٹ اتھارٹیز نہ صرف ٹائم لیتی تھیں بٹ جو پروسیس تھا وہ بہت کمبرسم تھا۔ اس کو آسان بنانا، اس کے لیے پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ ہماری کوآرڈینیشن بہت عرصے سے جاری تھی، لیکن اب ایک نئی کمیٹی بھی بنائی گئی ہے جس کا نام نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی فار ہاؤسنگ کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، جس کی پہلی میٹنگ پرائم منسٹر صاحب نے خود چیئر کی، اور وہ خود اس پروسیس کو